سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2500 سال پہلے کا ہے۔ اگر عہد نبوی سے اس کو شمار کیا جائے تو 2500 سال ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یورپین کنٹریز میں ایک دور ایسا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک محض خیالی شخصیت ہے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں تھا۔ جیسے ہندوستان کے لٹریچر میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رام کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک وہمی اور خیالی شخصیت ہے، زمینی شخصیت نہیں ہے، ان کا کبھی وجود نہیں رہا بلکہ دماغ نے وجود تراش لیا ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد تحقیقات مزید ہوتی گئیں اور عراق میں شہر کا علاقہ جب کھدائی کے ذریعے دریافت ہوا تو وہ پورا علاقہ جہاں حضرت ابراہیم اور ان کا خاندان آباد تھا زمین کے اندر سے دریافت ہوا اور اس سے بہت سے حقائق سامنے آئے۔ تورات میں حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جو لوگ ان حوالوں کو مانتے ہیں کہ وہ مومن ہیں تو ان کے لیے تو یہی کافی ہے، لیکن جو مزید یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کس خطے میں کوئی شخصیت آباد رہی اور کس دور میں آباد رہی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تحقیقات ہوتی ہیں، کھدائیاں ہوتی ہیں، شہر برآمد ہوتے ہیں، جیسے ملکہ بلقیس کا پورا علاقہ یمن میں کھدائیوں کے بعد برآمد ہوا۔ جرمنی ٹیموں نے بہت طویل عرصے تک یمن کے اس علاقے میں کام کیا جس سے ملکہ بلقیس کا پورا محل سامنے آ گیا۔ اور یہی صورتحال عراق میں کا جو علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم رہتے تھے وہاں پر بھی پورا شہر دریافت ہوا۔ طویل عرصے کے گزرنے کے بعد، ہزاروں سال کے گزرنے کے بعد جو کبھی شہر ہوتے ہیں وہ گرد و غبار سے اور ریتوں کے طوفان سے اور حادثات سے ایسے مٹ جاتے ہیں کہ یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شہر یہاں پر آباد تھا۔ جزیرۃ العرب میں احقاف کا جو علاقہ ہے اور جس کو الربع الخالی بھی کہتے ہیں، بہت بڑا ریگستان ہے اور بڑا خطرناک ریگستان ہے۔ ایک وقت تھا حضرت ہود علیہ السلام جب قوم عاد میں برپا کیے گئے تھے تو وہ علاقہ چمنستان تھا، چوڑی سڑکیں تھیں، عمارتیں تھیں، ملٹی سٹوری بلڈنگیں تھیں، بڑی بڑی یادگاریں تھیں، باغات تھے اور چشمے جاری تھے، کنویں کھودے ہوئے تھے، نہریں جاری کی گئی تھیں۔ وہ خطہ اس اعتبار سے معروف تھا، تورات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بہت آباد، بہت متمدن، بہت ایڈوانس شہر تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیے اور ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سوائے ریگستان کے اور کچھ نہیں ہے، کسی بھی شہر کے آثار پائے ہی نہیں جاتے ہیں۔ یہی صورتحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جس کا علاقہ سدوم کا علاقہ کہلاتا تھا، اور یہ علاقہ جارڈن میں پڑتا ہے۔ جارڈن میں جہاں ڈیڈ سی ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں، اسی بحر میت کے نیچے دفن شدہ حضرت لوط کی قوم کی بستیاں ہیں۔ اس کے اوپر پانی ابھر کے آ گیا جب زلزلوں سے جھٹکے دے دے کر پوری بستی کو زمیندوز کر دیا گیا اور حضرت لوط کی قوم کو نیست و نابود کیا گیا، تو پھر وہ زمین کی تہوں میں چلی گئی اور زمین کے اندر سے جو پانی نمودار ہوا وہ عذاب الہی کی نشانی ہے۔ آج بھی اس کو ڈیڈ سی ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا پانی نہ کھیتی کے قابل، پینے کا تو سوال ہی نہیں ہے، پینے والا تو شاید پی کر بیمار ہو جائے گا۔ اتنا نمکین، ایسا خطرناک پانی، زہرناک پانی دنیا میں اگر کہیں ہے تو وہ جارڈن کے ڈیڈ سی میں ہے، جس کے نیچے پوری آبادی دبی ہوئی ہے۔ اس کی بھی تحقیقات کی گئیں، غواصیاں کی گئیں اور اس کی تہ میں اترا گیا تو ایک شہر کے آثار وہاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے کہ تاریخ انسانی میں جب اللہ نے محسوس کیا، ضرورت محسوس فرمائی
یہ فلاں خطے کو اس وقت ہدایت کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس نے ان کے لیے کھانے کا، پانی کا، دوا کا، آکسیجن کا، سورج کی روشنی کا انتظام فرمایا، اسی نے پیغمبر کو برپا کر کے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اور ہدایت سب سے بڑی دولت ہے۔ ہدایت کا ہی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، خیر و شر میں تمیز کرتا ہے، فاسد اور صالح میں تمیز کرتا ہے، مضر اور نفع بخش چیز میں تمیز کرتا ہے۔ یہ تمیز انسان محض اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ اگر عقل یہ فیصلہ کر سکتی تو ہر عقل مند انسان سور نہ کھاتا، لیکن یورپ کے عقل مند سور کھاتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان شراب نہ پیتا، لیکن یورپ کے مسیحیوں نے شراب کو ایک تقدس عطا کر دیا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ محض انسان کی عقل کافی نہیں ہے، جب تک اللہ کی رہنمائی نہ ہو، پیغمبروں کی رہنمائی نہ ہو، تو انسان خیر و شر میں تمیز نہیں کر پاتا، اپنے کھانے کو نہیں سمجھ پاتا، لباس کو نہیں سمجھ پاتا، مشروبات کو نہیں سمجھ پاتا، تعلقات کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے، ماں سے کر سکتا ہے، خالہ سے کر سکتا ہے، پھوپھی سے کر سکتا ہے۔ یہ فیصلے انسان اپنی عقل کی بنیاد پر نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اللہ کی طرف سے جب نظام رشتوں کے طے کیے گئے، شادی کس سے ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی ہے، اللہ نے طے کیا، اس نے تفصیلات بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اپنی عقل کو ایک کنارے رکھتے ہیں کہ ہدایت ربانی جس اللہ نے ہمارے دماغ میں سیل رکھے ہیں اور جس اللہ نے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں دماغ دیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں دماغ کی حد بھی بتا دی ہے، اس نے عقل و فکر کے حدود بھی متعین کر دیے ہیں، اور وحی کے ذریعے جو علم عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ ترین انسانوں پر اللہ کی وحی کا علم آتا رہا، پیغمبروں پر آتا رہا، نبیوں پر یہ علم اترتا رہا، کتابیں اللہ کی طرف سے نازل فرمائی جاتی رہیں، یہ عمل اللہ کی طرف سے چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ دنیا بالغ ہو گئی، دنیا کی قومیں بالغ ہو گئیں، بچپن کی عمر گزر چکی ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کو الگ الگ مخاطب کیا جائے، ہر خطے میں الگ الگ نبی اور رسول برپا کیا جائے، ہر دور کے لیے الگ قانون دیا جائے، الگ کتاب اتاری جائے۔ یہ دور اب ختم ہو چکا ہے، اب دور بلوغ ہے، اور یہ دنیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جس میں علم کا چرچا ہوگا، جس میں قلم کا استعمال ہوگا، جس میں میڈیا کا دورہ ہوگا، جس میں تنابیں کھنچ جائیں گی، جس میں فاصلے مٹ جائیں گے، جس میں دور بیٹھا ہوا انسان بڑے لمبے فاصلوں پر بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ لے گا، اس سے بات کر لے گا، اس کی سن لے گا۔ اب ایک ایسا دور آنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک آخری نبی، عالمی نبی، بین الاقوامی نبی، انٹرنیشنل نبی، دائمی نبی، تا قیامت نبی کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے گلوب کے بیچ میں، جیسے جسم میں ناف ہوتی ہے درمیان میں، ایسی پوری دنیا کے بیچ میں ناف دنیا مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے اور پوری دنیا کے سب سے اعلیٰ خاندان بنی ہاشم سے اللہ نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب پوری دنیا کے لیے فرمایا، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مشرقیوں کے لیے، مغربیوں کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام ملتوں کے لیے، تمام اہل مذاہب کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اب آپ سب کے رسول ہیں، اب آپ سب کے لیے پیغام
لانے والے ہیں۔ اب آپ کو سب کے لیے کتاب دی جا رہی ہے، اب آپ کو شریعت سب کے لیے عطا کی جا رہی ہے، اب آپ پوری دنیا کے رہبر ہوں گے، آپ کی رہنمائی سب کے لیے ہوگی۔ آپ کی رہنمائی کے دائرے میں ہندو بھی آئیں گے، چینی آئیں گے، بدھسٹ آئیں گے، کرسچنز آئیں گے، جیوز آئیں گے، اور چائنا کے کنفیوشس کو ماننے والے آئیں گے، جاپان کے شنتو کو ماننے والے آئیں گے، جو کسی کو مانتے اور نہیں مانتے ہیں، ماسکو کے کمیونسٹ آئیں گے، اشتراکیت اور اشتمالیت کے ماننے والے آئیں گے، ملحد بھی آئیں گے اور باغی بھی آئیں گے۔ پوری دنیا انسانیت آپ کی مخاطب ہوگی، اور آپ سب کے نبی ہوں گے، آپ سب کے رسول ہوں گے۔ آپ کو یہ منصب عطا کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے آپ کو تعلیم کا وہ نظام، وہ ایجوکیشنل سسٹم دیا جا رہا ہے جو ایسا عمومی نوعیت کا ہے کہ جس سے کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی عورت، کوئی